سلیم صافی صاحب، ظاہری بات ہے جب سیاسی شخصیات یا سیاسی لیڈران سے متعلق فیصلے ہوتے ہیں تو پھر ان کے سیاسی مضمرات اور اثرات بھی ہوتے ہیں. یہ جو موجودہ فیصلہ ہے اس وقت جس وقت یہ ریلیف ملا ہے اس کو ایک براڈر ڈیبیٹ اور ملک میں جو صوبوں کی بات ہے اس سے جوڑا جا رہا ہے. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا یہ سیاسی ماحول کو موجودہ صورتحال میں تھوڑا ڈیفیوز کر سکتا ہے، ڈیلیوٹ کر سکتا ہے، یا پھر یہ ریلیف ایک پاکستان تحریک انصاف کو پریشر ٹیکٹک کے طور پر باقی جو دونوں پارٹیز ہیں ان کے طور پر پورٹرے کر رہا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو ماضی میں جو کچھ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ رویہ روا رکھا گیا، نہ وہ ہونا چاہیے تھا، اور نہ اب پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا نہ وہ ہونا چاہیے تھا. سیاسی مخالفت کو دشمنی میں بدلنا نہیں چاہیے. اور پھر دوسری بات کہ بیماری پہ نہ تو سیاست کرنی چاہیے، اور جو بنیادی انسانی حقوق ہے وہ ایک قیدی یا ایک ملزم اس کو حاصل ہوتے ہیں، اور پھر بالخصوص پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں تو زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ جو رعایت آج عمران خان کو عدالت نے دی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے دی جاتی، تو اس کی وجہ سے پولیٹیکل ایٹماسفیئر پہ بھی مثبت اثر پڑتا اور ان لوگوں کو اخلاقی برتری بھی حاصل ہوتی. لیکن بالآخر وہ کام جو کہ حکومت کو کرنا چاہیے تھا اس کی بجائے وہ عدالت نے کر لیا. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں ایک طرف عمران خان صاحب کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ ان کو شفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے، اور ان کے ساتھ ایک بہن اور ان کے ڈاکٹر فیصل ان کے ساتھ جو میڈیکل ٹیم ہے وہ ان کی موجودگی میں کام کریں گی، تو ساتھ کافی ریسٹرکشنز بھی ہیں. مثلا ایک تو یہ ریسٹرکشن زون پہ رکھی گئی ہے کہ وہ اس کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے ان کی فیملی یا ان کی پارٹی ان کی بیماری کو استعمال وہ نہیں کریں گے. دوسری یہ بات ہے کہ اگلی پیشی تک جب تک وہ یہاں پہ رہیں گے تو اس دوران ان کے وکلاء یا ان کے ڈاکٹرز ان کی بیماری کی نوعیت کو ڈسکلوز بھی نہیں کریں گے. تو اس طرح کی جو قدغنیں لگائی گئی ہیں. اچھا، پھر یہ کہ یہاں پہ گیدرنگ کا یا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی نہیں بنایا جائے گا ہاسپٹل کے سامنے، تو میرے خیال میں جب وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو زیادہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج بھی وہ حاصل نہیں کر سکیں گے اس سے. مجھے تو نہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ لگتا ہے اور نہ اس سے مجھے سیاسی بساط میں کوئی بڑی تبدیلی آتی ہوئی نظر آتی ہے، بلکہ یہ ان کی بیماریوں کی نوعیت کی وجہ سے اور ان کی پارٹی کے پریشر کی وجہ سے اور ان کی استدعاؤں کی وجہ سے میرے خیال میں ایک عدالتی فیصلہ ہے، اور اس کے نتیجے میں عمران خان کو یہ ریلیف مل رہا ہے. مجھے تو کوئی لمبی چوڑی کہانی اس کے پیچھے نظر نہیں آتی. اچھا، فخر درانی صاحب، پینل پر 3 تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اس ٹائمنگ کو اور اس فیصلے کو جوڑنا موجودہ صورتحال سے درست نہیں ہوگا. آپ اپنے موقف کے حق میں کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ علینا 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آج سے چند ہفتے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ وہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور عمران خان کی جو ہیلتھ کے حوالے سے اور ان کو یہ اس حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. جہاں سے یہ بات چیت شروع ہوئی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بیرسٹر گوہر کا جو 1 اگست کا جو انہوں نے ٹویٹ کر کے جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات کی، آج اسی کے اوپر کل جب یہ میڈیکل رپورٹ آئی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی بیرسٹر گوہر کے اوپر سوالات اٹھانا شروع ہو گئے کہ یہ آپ کیسے آپ کہہ رہے تھے عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اور اچانک سے یہ جو ہیلتھ رپورٹ ان کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں تو یہ اتنی ساری بیماریاں آ رہی ہیں. تو یا بیرسٹر گوہر نے 1 اگست کو غلط بیانی کی تھی، یا پھر ان کی یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں جو ہے وہ چھپایا گیا تھا. تو یہ جو اگر آپ سیکوینس آف ایونٹ
ایونٹس کو دیکھیں. پھر اس کے بعد آج کا جو آرڈر آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو حکومت یہ جو پٹیشن تھی پی ٹی آئی کی طرف سے, یہ فروری اور مارچ میں مختلف پٹیشنز فائل کی گئی تھی. تو تب سے حکومت اس کو نہ صرف یہ کہ اس کو اپوز کر رہی تھی, بلکہ مختلف جو ہے وہ ریزنز اور جسٹیفیکیشنز کے ذریعے اس معاملے کو پوسٹ پون کرایا جاتا تھا. کبھی ہیلتھ رپورٹ عمران خان کی دی جاتی تھی, کبھی میٹنگز کے حوالے سے, کبھی فیسلٹیز کیا دی جا رہی ہیں. یہ اس طرح حکومت کے پاس ہزاروں ایسی جو ہے وہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں جس سے وہ جو ایک پروسیڈنگ بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں. پون کرا دیتی ہے. ایک میں اسی پہ جو ججمنٹ ہے اسی کی بات کر رہا ہوں. اس کا پیرا 6 ہے, پیرا 6 اگر آپ پڑھیں ججمنٹ کا, اس میں یہ لکھا گیا کہ جو ایڈیشنل جو اٹارنی جنرل اور جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے, ان کو کہا گیا, تو انہوں نے کہا ہمیں کیونکہ پرائر نوٹس نہیں ملا اس حوالے سے تو اس کو ایڈجرن کر دیا جائے. لیکن کیونکہ معاملے کی نزاکت اور جو سینسٹیوٹی تھی اس کی وجہ سے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ بیسکلی یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں اس وقت غیر معمولی ریلیف کیوں اتنے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا تھا. عمران خان کو سر یہ دوسروں کو اب جواب دینے کا موقع دینا فخر صاحب. ٹھیک ہے فخر صاحب, بھٹی صاحب کے پاس ہی سوال لے کے جاتے ہیں نا. بھٹی صاحب آپ کو حیرت نہیں ہوئی جب ایک پورے سال سے معاملہ مختلف طریقوں سے اس کے اوپر آگے پیش رفت کی کوشش کی گئی, کبھی سیاسی طور پر, کبھی عدالتوں کے سامنے جا کر, تو ایک دم سے یہ ریلیف وہ بھی ایسے وقت کے اندر؟ میڈم شیخ, آپ نے سوال ایسا کر کے مجھے یعنی گھیرا ہے, اور واقعی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ مجھے حیرت ہے, اور اس ملک میں حیرت گو کے مر چکی ہے. حیرت تو اس بات پر بھی ہے کہ عمران خان جو ملک کا سب سے مقبول ترین سیاستدان ہے, سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے, 7 مہینوں سے اس کی ملاقاتوں پر پابندی ہے. اور حیرت اس بات پہ بھی ہے کہ نیچے نہیں ریلیف ملا, اور سپریم کورٹ میں بالآخر آ کر ریلیف مل گیا 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے بعد. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان نہ نواز شریف ہے, نہ آصف علی زرداری ہے. بشرا بی بی کو بنی گالہ شفٹ کیا گیا تھا تو وہ واپس اڈیالہ جیل آ گئی. عمران خان نے ریلیف لینا ہوتا, ڈیل کرنی ہوتی, ڈھیل لینی ہوتی, تو بہت سارے مواقع تھے. عمران خان جہاں کھڑا ہے آپ اس کے موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں, اور ابھی دوسرے دھڑے سے بھی مجھے کوئی ایسی اطلاع یا کوئی ایسی خبر یا کوئی ایسی افواہ نہیں آ رہی کہ کوئی پالیسی میں بدلاؤ آیا ہے. لیکن یہ فیور نہیں ہے, خدا کے لیے آخری بات, یہ فیور نہیں ہے. چلیے اس بات سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, یہ فیور نہیں ہے, اس فیور کی بات سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, سیاسی اور قانونی اور اخلاقی حق ہے جو عمران خان کو ملا ہے, دیر سے ملا ہے. یہ کون سی فیور ہوئی کہ اسپتال میں منتقل کیا جائے اور اس کا میڈیکل بورڈ, اب میڈیکل بورڈ کہتا ہے عمران خان ٹھیک ہے. فخر بیسکلی سوال اٹھا رہے تھے کہ جب اتنا عرصہ نہیں ملا تو اب کیوں ملا. اب مجھے ایک چیز کا جواب دیجیے گا بھٹی صاحب, اگر ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے, اگر خان صاحب کے پاس یہ سیاسی معاملہ ہے, سیاسی سوال لے کے جایا جاتا ہے کہ خان صاحب یہ صوبوں کے معاملے پر یہ معاملہ ہے, اس کے اوپر کیا آپ کی پارٹی گنجائش پیدا کر سکتی ہے, آپ سیاست میں واپس آ جائیں, تو آپ کے خیال میں خان صاحب سیاست میں آنا پریفر کریں گے یا نہیں؟ کریں گے, بالکل. خان صاحب کے پاس یہ سوال لے کے جایا جا سکتا ہے کہ حق میں جی بالکل لے جایا جا سکتا ہے, بالکل بات چیت ہو سکتی ہے, کیونکہ صوبوں کے معاملے میں بات بہت آگے تک چلی گئی ہوئی ہے اور ہوم ورک پر بڑا مکمل ہوا ہے, اور اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ رہا. اور صوبے بننے ہیں, خواہ 1 سال بعد بنے, 2 سال بعد بنے, 2 ہفتوں بعد بنے, اس طرح بات جا رہی ہے. اور عمران خان 3 سال جو ایک ہوتا ہے ایک سیاستدان کی جیل میں, وہ مکمل ہو گیا ہے. اب اس کے بعد کرنا کیا ہے, ملک چل نہیں رہا, آپ نے کہیں نہ کہیں عمران خان کے ساتھ بیٹھنا ہے, بات کرنی ہے. فخر صاحب مسکرا رہے ہیں آپ کے تمام دلائل کے اوپر, لیکن یہ عمران خان پہ کے لیے کوئی فیور نہیں ہے, کوئی احسان نہیں ہے, یا اس کو نواز شریف اور آصف علی زرداری سے مت لفظوں میں بات کر رہے ہیں. فخر یہی بات بھٹی صاحب جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں بات کر رہے ہیں, ڈیل والی, کہ الٹیمیٹلی یہی ہونا تھا اور وہی کچھ ہوا ہے. اور میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ حکومت جو ماضی میں اپوز کرتی تھی اس طرح اپوز نہیں کیا. آج بھی جو آپ پیرا 11 کی بات کر رہی ہیں, اس سے پہلے پیرا 6 میں بھی جو ہے وہ حکومت کو انہوں نے سپریڈنٹ نے اپوز کیا ہے, حکومت نے اپوز کیا ہے. سر اس طرح اپوز نہیں ہوتا. جب اپوز ہم نے دیکھا ہے ماضی میں, تو عدالتی فیصلوں کے اوپر بھی اس کی حکم عدولی کرتے ہوئے ان کو ملاقاتوں کا فیصلہ نہیں دیا گیا. یہ اچانک سے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں یا پورٹرے کر رہے ہیں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کے جو میرٹ کے اوپر یہ کیا گیا. یہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے, اور اب بھی
جو ہے یہ میں وہی آپ کو عدالتی فیصلے میں ہی کہ حکومت کے خود جو ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی اور ایڈوکیٹ جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, نوٹس بھی نہیں تھا, ہم اس کے اوپر تیاری نہیں کی, تو اس کو ایڈجرن کر لیا جائے. پھر اس پہ وہ کہتے ہیں کیونکہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے تو اس وجہ سے ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ. سر آپ لوگ عدالتی فیصلے سے باہر آ جائے نا, ایک سیکنڈ, اب آپ لوگ عدالتی فیصلے, اس کا مطلب ہے تو 1 پیج نہیں رہا, اس کا مطلب تو میں یہ لیتا ہوں کہ حکومت کوئی اور موقف لے رہی ہے, کوئی جو دوسری طرف کوئی اور نہ ہو, موقف ہے. لیکن معاملہ یہی ہے کہ جب یہ بات عمران خان اور ان کی جو یہ بات کر رہے تھے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے وہ اپنی ڈٹی ہوئی تھی, بشرا بی بی فخر صاحب یہ بھٹی صاحب کا سوال ویلڈ ہے. آپ اگر تجزیہ تبصرہ اس طرح سے کرتے ہیں, سیاسی معاملات سے جوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اس معاملے کے اوپر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, تو یہ بتائیں پھر کیا معاملہ ہے؟ کیا حکومت سے کوئی نہ کوئی ناگواری ہے, نہ چاکی ہے, یا یہ پریشر ٹیکٹک ہے, یہ کیا ہے؟ علینا یہ نہ تو حکومت سے ناگواری ہے اور نہ ہی کوئی پریشر ٹیکٹکس ہے. بات وہی ہے کہ جو 1.5 سال پہلے ایک کنڈیشن رکھی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, آج پی ٹی آئی وہ 1.5 سال گزرنے کے بعد وہ مان لی, اور آج جو علیمہ خان ہے انہوں نے باقاعدہ میڈیا کو کہا کہ ہم نے پہلے یہ کہتے تھے کہ ریاست کو یا حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو لکھ کر دیں گے, آج انہوں نے ان کو لکھ کے دے دیا, سپریم کورٹ کو انہوں نے سپریم کورٹ کو لکھ کے دے دیا کہ ہم بات نہیں کریں گے, ہم عدالت کو یہ لکھ کر دے آئے ہوئے ہیں. بات وہی ہے کہ کان ادھر سے گھما کے پکڑنا ہے یا ادھر سے پکڑنا ہے, پہلے اسٹیبلشمنٹ کو لکھ کر دیا, سپریم کورٹ کو لکھ کے دے دیا کہ ہم بات, کان کیوں پکڑا جا رہا ہے گھما کر. آج علیمہ خان نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے. عمران خان, سلیم صافی صاحب کی رائے شامل کرتے ہیں. عمران خان سے کیا ڈسکس ہوتا ہے, آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہم لکھ کے دے آئے ہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے اس پہ. سلیم صافی صاحب وین میڈم کیجئے شیخ علیمہ خان پہلے کہہ چکی, سہیل افریدی پہلے کہہ چکا ہے, فخر سے یہ پوچھیں کہ کہاں کوئی ناچاکی تو نہیں ہے اگر وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں